السلام علیکم۔ اچھا، یہ جو اختیار ہوتا ہے نا یا اقتدار ہوتا ہے، اس کے نا بڑے تقاضے ہوتے ہیں، اور یہ جس کو ملتا ہے نا اس سے حساب بھی اسی طرح سے لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو اسپیشلی اقتدار ہوتا ہے اس کی نا اس کے اندر بہت ساری انسان کو چھوٹ ہوتی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ پکڑ ہوتی ہے، یعنی کہ بحیثیت مجموعی جو انسان اس کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو اقتدار میں شخص ہوتا ہے۔ کہیں ڈنڈے سے کوٹتا ہے، کہیں لالچ دیتا ہے، کہیں بات کرتا ہے، ڈپلومیسی کرتا ہے، لیکن مفاد حاصل کرتا ہے اپنی ذات کا نہیں، عوام کا۔ اب یہ جو گروتھ ہے آج سے آپ کہہ لیں 1000 سال پہلے تک، وہ کچھ صورتحال کچھ اور تھی، 150 200 سال پہلے تک بھی کچھ اور تھی۔ ابھی تو بارڈرز ہیں، ابھی نئے قوانین ہیں، ان کے تقاضے ہیں، اس سے ہٹ کے چلا ہی نہیں جا سکتا۔ اپنی کوٹ، اپنے معاملات، اپنی طریقہ کار، پھر انٹرنیشنلی معاملات کو کیسے ڈیل کرنا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، اس کے بہت سارے جو ان سے نا نقصانات ہیں، لیکن کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم تو ایک ملک کے اندر جی رہے ہیں جس کے اندر اپنے اپنے معاملات کو سنبھالنا ہے۔ اس ملک کے اندر، یعنی کہ ملک پاکستان کے اندر، اس وطن کے اندر جو انسان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کہ وطن فروشی کرتے ہیں اور بڑے شوق سے کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے ہیں، ارب پتی ہو جاتے ہیں، کروڑ پتی ہو جاتے ہیں، اور وہ شفٹ بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ رہتے بھی وہیں پہ ہی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی زندگی ہے، یہی کاروبار ہے، اس ملک کے مفادات کو فروخت کرنا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پاکستان کے اندر بہت بڑا جو ہے نا ایک تجربہ جس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ناکام ہو گیا، لیکن میرے جیسے، اور میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ نہیں، باجوہ ڈاکٹرائن کبھی بھی ناکام نہیں ہوئی۔ باجوہ ڈاکٹرائن ایکسیلنٹ اس کی پرفارمنس ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کو اتنا ویک کر دو کہ ایک ہم مفاد حاصل کریں، اور پھر جو ہماری باقی جات ہیں، یعنی کہ وہ لابی، وہ مافیا جو اس ملک کے اوپر اقتدار رکھنا چاہتا ہے، اور اس کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے، تو پاکستان جو انسان نا اس ہی کے رحم و کرم پر رہے، وہ عیاشیاں کرتا رہے، اور باقی جو انسان نا اسٹرگل کی لائف کے اندر چلتے رہے۔ اور وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ کیا کسی جگہ پہ یہ جو مفاد حاصل کرنے والے لوگ ہیں، کسی کو 1 روپے کی کوئی ڈینٹ پڑا ہو، 1 دن کی سزا ملی ہو؟ ہاں، یہ جو ہوتی ہے نا گالیاں، امیج خراب ہو گیا، وہ جی امریکہ سے آ رہا ہے، فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا تھا، بیگ لے کے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یا جناب وہ جہاز میں بیٹھ رہا تھا، یا وہ اس کے قریب کوئی نہیں گیا، اس کو گالیاں لوگ دیتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ جوکر کو جس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے اوپر ہنسواتا ہے اور لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے، تو یہ کہ جج تو نہیں تھے، یا یہ وہ افسران تو نہیں ہیں جن کو گالیاں پڑ رہی ہیں؟ وہ ایک راشد قریشی صاحب ہوا کرتے تھے، اقتدار سے نکلے ہیں۔ ایک دن میں فلائٹ میں جنسن آ رہا تھا، اسی فلائٹ میں وہ بھی تھے، کراچی سے اسلام آباد کی فلائٹ تھی، اسی میں فلائٹ میں وہ بھی تھے، مجھے نہیں پتا تھا۔ اور کیا کہتے ہیں، جب ہم اتر کے تو یعنی کہ آپ جہاز سے نکل کے ہال میں انٹر ہوتے ہیں، اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں، وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ شخص آ رہا ہے اور اس کے اوپر لوگ اوئے اوئے کر رہے ہیں، وہ مسکراتا ہوا ایسے جناب وہ سارے لاتا ہوا جا رہا ہے، لوگ اس کو گالیاں دے رہے تھے، اور لانتیا، اور بغیرتا، اس کی بلا سے زبان ہل رہی ہے، اس کے کانوں میں پڑ رہی ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ جا کے باہر نکلا، اور وہ کسی کو کوئی فرق پڑا؟ کوئی اس نے جو کچھ حاصل کرنا تھا، اس نے زندگی بہترین طریقے سے، ایک تمتماک ہوتا تھا جناب راشد قریشی صاحب کہیں چلے جاتے تھے، مشرف کے رائٹ ہینڈ تھے، کو پوچھنے والا ہے؟ یعنی کہ کیا ڈسپلن، کیا کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا فرق پڑا ہے ثاقب نثار کو کہ وہ بیگ لے کے کھڑا ہوا ہے، لوگ اس کو تھو تھو کر رہے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی آپ چلیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لوگوں کی ذہنی مفلوجگی کی حالت یہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ توبہ استغفر اللہ جی، جنرل مشرف کا جو انسان ایسی بیماری لگ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بھائی جان آخری دن تک، آخری لمحات تک اس کو بہترین فیسلٹیز ملی ہیں جو ایک عام آدمی تصور کرتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، پانچوں گھی میں۔ ہاں، آخرت کی خبر اللہ جانے، وہ جانے، ہم اندازہ کر سکتے ہیں یا اپنا خام خیالی جھاڑ سکتے ہیں،
اگر ہم نے آخرت کو ہی دیکھنا ہے، ٹو بی ویری فرینک، آخرت کے لیے میری بھی اسٹرگل ہے کہ ہر شخص کی اسٹرگل ہے، لیکن جو مین اسٹرگل ہے ہماری تو وہ تو دنیا کے لیے. میں جو بات کرتا ہوں کس لیے کرتا ہوں؟ میں آخرت کے لیے کرتا ہوں یا دنیا میں اپنے بھائیوں کے بہتری کے لیے کرتا ہوں؟ بات سمجھنے کی. آپ کیوں سنتے ہیں؟ آپ بھی اسی لیے سنتے ہیں. تو یہ چیز جو ان سے نا بڑی سمجھنے کی ہے. دیکھیں اتنی تمہید باندھی لمبی. قاضی فائز عیسیٰ اب نئی ڈیوٹی سنبھالنے لگے ہیں، بندیال صاحب جانے لگے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ سے پورے پاکستان کے اندر نا جو لوگ ہیں انہوں نے جناب امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ شاید وہ شخص آئے گا اور وہ ایسے فیصلے کرے گا جیسے کہ میں نے ابھی کیا کہتے ہیں قیوم صدیقی صاحب نے ایک وہ کی ہوئی تھی پوسٹ ٹویٹر پہ کہ بھئی پہلے ہی دن جو ہے نا فل کورٹ کا امکان. دیکھیں کچھ تو چال چلن سے یہ ہر وقت جو ہے نا ججز کے ارد گرد رہتے ہیں. اور یہ جو ایک ہم خیال گروپ جو ثاقب نثار کی واقعہ جات ہے جس کو ابھی تک جو ہے نا وہ لیڈ کر رہے ہیں عمر عطا بندیال، ایک دوسرا گروپ ہے. جو دوسرا گروپ ہے نا وہ گروپ نہیں ہے، وہ آئین پسند لوگ ہیں. ایک کا منہ ادھر ہے، دوسرے کا ادھر ہے، تیسرے کا ادھر ہے. سارا شخص اپنی مرضی سے چلتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ آئین کی منشا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اچھا وہ گروپ کی صورت میں نہیں چلتے، یہ ہیں گروپ. کبھی دیکھا آپس میں ان کا کوئی اختلاف کسی ایک فیصلے کے اندر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ٹارگٹ کیا. یہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، وہ آئین کے سوار ہیں. وہ جو دھڑا ہے نا وہ آئین پسندوں کا دھڑا ہے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے اپنا قیوم صدیقی صاحب. وہ آئین پسندوں کا دھڑا ہے، تو وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ اچھا اصل میں قیوم صدیقی صاحب کی بھی نا بات کا وہ کوئی اور ہی مطلب نکال دیا گیا. وہ جس دھڑے کے ساتھ ہیں وہ آئین پسند ہے، وہ شخصیت نہیں ہے. وہ آئین کو فالو کرنے والے میں ہیں. وہ سردار صاحب ہیں، قاضی فائز عیسیٰ ہیں، دوسرے جتنے بھی ججز ہیں، وہ ذاتی مفادات کے اوپر نہیں چلتے یا وہ مل کے نہیں چلتے کہ بھئی بس میں نے جو بات کر دینی ہے اس کے ہم نے نتائج دیکھ لینے ہیں اور اس کے مطابق ہم نے عمل شروع کر دینا ہے. آئین میں سے تو اور قانون کے اندر سے تو ہمارے پاس شکیں ہیں، ادروائز فیصلہ شارٹ سنا دیں گے، پڑا رہے گا، وقت گزر جائے گا، دیٹس اٹ. دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ اگر آتے ہیں نا تو ان کو زیادہ پتہ ہے کہ آئین کے اوپر چلنا کیا. لیکن ایک بات ضرور ہے، ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے نا وہ بہت بڑی ہے، بہت ہی بڑی. اگر انہوں نے سٹارٹنگ میں اپنا معاملہ پتے کھول دیے نا پھر تو کوئی نہیں بچے گا. اور اگر چھپا کے رکھے نا تو دوسرے اتنے ایڈوانس ہیں کہ وہ کچھ ہونے نہیں دیں گے. ان کو اتنی زیادہ سپورٹ حاصل ہے کہ تصور ہے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کہیں چلی گئی ہے یا کمزور پڑ گئی ہے یا اس کے اگینسٹ کوئی دوسرا گروپ آ گیا ہوا ہے تو وہ بالکل جو انسان نا یہ سکروز جو نا ٹائٹ کرانے کے لیے، فکس کروانے کے لیے مینٹل ہاسپٹل چلا جائے. وہ کہیں پہ بھی نہیں گئی. انہوں نے ہمیشہ سے یہی کیا ہے 70 سال میں کہ جب معاملہ ویک ہو گیا تھوڑے سے پیچھے ہٹتے ہیں، جیسے ہی ذرا سا بہتری آتی ہے آگے فصل کاٹ لیتے ہیں. تو ہاں اگر کوئی خواہش رکھتا ہے، ایک بات کہ قاضی فائز عیسیٰ کا فرض، دوسری بات یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بنا. چلو وزیر اعلیٰ کا پہلا دور ایکسیلنٹ تھا 85 کا، پھر دوسرا بھی جو انسان سمجھتے ہیں کہ بہترین. وزارت عظمیٰ کے تینوں دور جو نا بہترین. لیکن جب بھی میاں نواز شریف نے فائٹ کی ہے نا سب نے کھڑے ہو کے منہ دیکھا، ٹھیک ہے نا. اور میاں صاحب نے ایک دفعہ یہ کہا بھی کہ میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. یہ قائد اعظم کا جو فرمان ہے نا کہ میں جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو کھوٹے سکے نکلتے ہیں. اس بات کو سمجھیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے اکیلے کی فائٹ نہیں ہے، یہ سب کو فائٹ کرنی ہوگی، جو بے شک وہ جوڈیشری کے اندر ہے یا جو جوڈیشری میں نہیں ہے. اور ان کی غلطیوں کو معاف بھی کرنا ہوگا، اصلاح کے لیے بات بتانا ہوگا. کیونکہ دیکھیں دوسری ڈاکٹرائن شروع ہو گئی ہے، یہ اسی ڈاکٹرائن کی کنٹینیویشن ہے. جیسے وہ ضرب عضب ختم ہوا تو رد الفساد شروع ہو گیا. کیوں؟ ایک ہی پروگرام تھا، ایک ہی سب کچھ چل رہا تھا. ہر ایک کو اپنا برانڈ چاہیے. مقاصد ایک ہوتے ہیں لیکن برانڈ میں میرے پتہ لگنا چاہیے. یہی ہوا ہے نا، اور کیا ہے. پھر یہ اس کے بعد باجوہ صاحب آ گئے، انہوں نے اپنی ڈاکٹرائن کھول دی، ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک جو ہے نا اپنا اپنی ڈاکٹرائن. اب یہ
جو نئے آئے ہیں ابھی تک انہوں نے جناب معاشی حالات اور یہ سب کو اتنا کچھ اس ہانڈی کے اندر گند ڈال دیا کہ اب جو بھی سویلین ہانڈی پکائیں گے نا تو یہ اس سے اچھی ہے، یہ اس سے بری ہے، یہ اسی کے پالیسیز کو فالو کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک پلان طریقے سے جو انسان کیا جا رہا ہوگا۔ تو یہ تو واضح سمجھ میں آیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آ کے کیا کرتے ہیں، الیکشن کیسے ہوتے ہیں، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں۔ اگر جو اس ڈاؤن فال کے اندر معاملات کو سنبھال لیا تو سنبھال لیا، ادروائز جو نا اگر بہتری ہوئی تو سازش دوسری شروع ہو جائے گی۔ ایک مثال جو ان سے نا دی جاتی ہے، میں نے گروپ کے اندر اپنے بہت دفعہ سنی ہے، کہ اچھے وقت میں نا برے وقت کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اس سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ برے وقت کے اندر اچھے وقت کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔